نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع جاری اور ساری تھا اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، تو انشاءاللہ آج سے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا معجزہ ہے اس سے آغاز کریں گے۔ اور سب سے پہلے اس چیز کو معلوم کرتے ہیں کہ تاریخ انسانی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں نا تو ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا وہ اپنے خاندان کی وجہ سے چمکا، یعنی مشہور ہوا۔ کوئی پیشے کی وجہ سے مشہور ہوا تو کوئی جو ہے وہ سلطنت کی وجہ سے مشہور ہوا، یعنی کہ ہر ایک جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا اس کے پاس کام تھا جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا۔ لیکن جب میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو وہ اپنی ذاتی اقدس سے چمکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود کیوں نہ چمکتے؟ کیونکہ آپ مجسم نور ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ اعجاز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب ہر شے چمک اٹھی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت پاک ہے یعنی کہ پہلے آپ کے بزرگوار کا سایہ جو آپ کے ساتھ سے اٹھا لیا گیا اور یوں آپ یتیم کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ ابھی نبوت کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا، تقریباً سارے جو آپ کے قرابت دار ہیں نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو کچھ باقی بچ گئے وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور یوں کسی کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ اپنے خاندان کی وجہ سے چمکے ہیں۔ میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظہور قدسی نہ تو کسی شاہی خاندان میں ہوا ہے اور نہ ہی وہ بہت دولتمند گھرانہ ہے، بلکہ آپ بے سر و سامانی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے کہ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یہی نہیں بلکہ یہ سلسلہ پیدائش اقدس سے شروع ہو گیا، اور ہر زبان سے تعریف و تصیف کے ساتھ یہ اعلان جاری تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ یعنی پیشن گوئیاں تو پہلے تھی، باقی جو جتنی بھی بکس آئی ہیں، باقی جتنی بکس ہماری پہلی امتوں میں نازل ہوئی ہیں، سب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبریاں موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں۔ تو اس لیے جو اہل علم تھے نا انہوں نے یہ بات جان لی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ ہے نا وہ بہت ہی قریب ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا معجزہ ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں ایک احادیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی کہ نقل کی ہے انہوں نے، اور اس میں ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہ میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ، مسلک اور ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے، یعنی آپ خود یہ چیز ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں، یعنی سب سے پہلے جب دنیا میں کچھ نہ تھا، کوئی چیز نہ تھی، دنیا کا وجود نہ تھا، تو سب سے پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اور سب نبیوں کے آخر میں میری بعثت ہوئی ہے، یعنی میں سب سے آخر میں بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی ذات کو پیدا نہ کیا جاتا تو دنیا کی تخلیق کا کوئی مقصد بھی نہ ہوتا، دنیا بھی وجود میں نہ آتی۔ اور ایک اور احادیث قدسی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں یہ افلاک یعنی کائنات جو ہے وہ پیدا نہ کرتا۔ کائنات کا خلاصہ تو انسان ہے، اور انسان کا خلاصہ جو ہے وہ حضرات انبیاء و رسول ہیں، اور جملہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ تاج جو ہے وہ میرے
اور آپ کے حضور رؤوف الرحیم ہیں۔ چنانچہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے۔ یہاں اب اللہ عز و جل نے حضور کو سب سے پہلے رکھا ہے اور ساتھ ارشاد ہو رہا ہے کہ یاد کرو۔ اب یہ بات جو ہے وہ ہر انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کچھ چیز کہتی ہوں کہ یاد کرو کہ فلاں وقت فلاں چیز واقعہ ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ جب وہ واقعہ پیش ہوا تھا تو آپ وہاں موجود تھے، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ یاد کرو۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ تو نہ کہتی کہ بھائی فلاں وقت کو یاد کرو۔ اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ میرے آقا جو ہیں وہ ساری دنیا، ساری موجودات، ساری ایجادات اور تخلیق، ہر چیز کی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وہ پیدا کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے پہلے رکھا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام جو ہیں وہ بعد میں رکھے۔ اگرچہ یہ چاروں حضرات جو ہیں انبیاء علیہ السلام اسلام میں منتخب اور عہد ساز شخصیت ہے، حق تعالیٰ کا جو حسن گنجینہ ہے نا وہ مخفی تھا یعنی چھپا ہوا تھا۔ جب اس نے چاہا کہ پہچانا جائے، کائنات اس کی صفات کا اظہار تھا، خوب اظہار۔ حسن متعلق نے جذبہ اظہار کے تحت یہ کائنات جو ہے وہ تخلیق فرمائی ہے، اور جو حسین پرواز حکمت با مقصد اور منفعت بخش یعنی جو منافع بخش ہے، کیونکہ حکمت، مقصدیت اور افادیت جو ہیں وہ حسن کے کیا ہیں؟ خواص ہیں۔ حسن کے وہ کیا ہیں؟ خواص۔ اور یہاں کی ہر شے حسین تھی، ہر شے جو تھی وہ منافع بخش تھی، یہاں کے ہر کام میں حکمت تھی اور ہر کام کا مقصد تھا۔ اب کائنات جو ہے وہ اپنی تمام تر رنگینیوں، لطافتوں اور حکمتوں کے ساتھ جو موجود تھی، مگر کوئی اس سے لطف اٹھانے والا نہ تھا، کوئی اس کی حکمتوں کو سمجھنے والا بھی نہ تھا، کوئی یہاں کی اشیاء کو کام میں لانا والا بھی نہ تھا، کوئی اس کے مقصد کی تکمیل میں خالق کے منشی کو یعنی کہ جو اس کی منشا ہے اس کو بروئے کار لانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اب خالق چاہتا تھا کہ کوئی اس کی تخلیق کو سمجھے، اس سے لطف اندوز ہو، اس کی داد دے، اسے کام میں لائے، تخلیق کی سمجھ اسے خالق تک پہنچائے، وہ خالق کا رازدان ہو جائے اور رازدان ہو کر اس کا قدردان ہو جائے، پھر خالق سے محبت کرے اور اس کی محبت کا حق ادا کرے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق محبت بھلا کون اور کس طرح سے ادا ہوا؟ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی محبت کا حق ادا کون کر سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اگر میں اپنے محبوب، اگر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو یہ جنت، یہ دوزخ، یہ کائنات کی تخلیق بھی کا بھی کوئی مقصد نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ چیز، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، یعنی معجزہ اس طریقے سے ہے، اس حقیقت سے ہے کہ معجزہ ہوتی ہی وہ چیز ہے کہ جو عام انسان سے روح پذیر یا واقعہ نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، یعنی کہ اللہ تو تھا لیکن مخفی تھا، چھپا ہوا تھا، کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے چاہا کہ مجھے بھی کوئی پیار کرنے والا ہو، میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، میری وحدانیت کا کوئی اقرار کرے، تو پھر اس نے اپنے نور سے کچھ اپنے نور کا حصہ الگ کیا اور اس سے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تخلیق ہے نا وہ ہوئی، اور اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے پہلا معجزہ ہے کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری باتیں سنیں اور اس کے اوپر ہم ان کے امتی ہونے کے ناطے درود نہ بھیجیں اور نہ پڑھیں، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ ہم یعنی کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آپ کے عشق کا دام بھی بھرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے یعنی آپ کی محبت کا دھم بھی بھرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور درود و سلام پیش کریں۔ تو آپ سب بھی میرے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کیا کیجئے، کیونکہ میری بھی حاضری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہو جائے اور آپ سب کی بھی۔ تو آئیے سب مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حقیقی اور جو اصل چیز محبت ہے اور اس کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تعلیمات کو ان کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ میں نے پڑھا اور آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔